نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فقد قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر حمد و صلات کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا نہایت ہی شکر اور احسان، انتہائی کرم و انعام کہ اس نے ہم گناہ گاروں کو اپنے مقدس کلام کے مبارک درس کی سماعت کا موقع عطا فرمایا۔ درود اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر کہ جن کی محبت ہمارے ایمان کی جان، جن کی غلامی ہمارے سروں کا تاج، اور جن کی اطاعت دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کا باعث ہے۔ ہزاروں سلام ان کی ازواجین مطہرات، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ حصول برکت کے لیے قرآن کریم سے آیت مبارکہ کے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی گئی۔ اس سے پہلے کہ تلاوت کردہ آیہ قرآنیہ کے تحت گفتگو عرض کی جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقہ و طفیل مجھ گناہ گار کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام اہل ایمان کو حق سن کر حق کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ ربیع الاول شریف کی نسبت سے آج کے درس قرآن کو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معجزانہ سیرت طیبہ کے عنوان کے تحت منعقد کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں مبعوث فرمائے، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا تو اس سلسلہ نبوت و رسالت کو منقطع فرما دیا، اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کو آپ کے وصف رسالت و نبوت کے ساتھ خاتم النبیین اور ختم الرسل ہونے کا شرف و اعزاز عطا فرمایا۔
جب ہم بات کرتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی معجزانہ سیرت طیبہ کی، تو یہ تقاضا ہے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے امام الانبیاء اور خاتم النبیین ہونے کا، یعنی ایسی کامل و اکمل و مکمل صورت و سیرت و کردار و اخلاق کی حامل شخصیت جو منصب نبوت و رسالت کے ساتھ اس کائنات میں آئی، کہ جس کے بعد کسی اور نبی اور رسول کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی۔ یہ طلسماتی اور معجزاتی سیرت طیبہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات کے ساتھ منسلک فرمایا ہے، منسوب فرمایا ہے، جو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا سب سے نمایاں پہلو ہے، وہ حیران کن بھی ہے اور عامت الناس کے لیے ناقابل یقین بھی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سرکار علیہ السلام کی اس دنیا میں تشریف آوری سے پہلے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں مبعوث فرمائے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے کے اعتبار سے دو نبیوں کی بعثت کے درمیان واقع ہونے والا فاصلہ سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے درمیان کا وقفہ ہے، جو کہ 571 برس عیسوی کے اعتبار سے بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہ سرکار کی ولادت کے حوالے سے، یعنی جب سرکار نے اعلان نبوت فرمایا تو ظاہر اس میں 40 سال آپ مزید شامل کریں گے تو 600 سال سے کچھ اوپر کا یہ عرصہ بن جاتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آخری نبی کو، اس آخری رسول کو، جو بنی اسرائیل کے آخری نبی اور رسول تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو ہمارے یعنی مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق آسمانوں پر اٹھایا۔ اب یہ دورانیہ کیونکہ بہت طویل ہے، اور پچھلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ایسا ہوتا رہا کہ بہت جلدی انبیاء کرام ایک کے پیچھے ایک دنیا میں تشریف لاتے رہے، بلکہ ایسا بھی ہوتا رہا کہ بیک وقت کئی انبیاء کرام دنیا میں تشریف فرما ہوئے، بلکہ ایسا بھی ہوا کہ ایک ہی گھر میں کئی افراد کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس منصب سے ہمکنار فرمایا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے بھائی ہارون علیہ السلام، جیسا کہ یوسف علیہ السلام آپ کے والد یعقوب علیہ السلام، اس طرح کی بے شمار مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ جلدی اور کم دورانیے کے ساتھ انبیاء کرام دنیا میں مبعوث ہوتے رہے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دنیا میں تشریف لانا، عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد، یہ دو نبیوں کے درمیان طویل ترین دورانیہ ہے۔ ظاہر ہے اس دورانیے کے طویل ہونے کی وجہ سے دنیا میں گمراہی، بے دینی، گناہگاری، کفر و شرک اور ظلمت و سیاہی بہت زیادہ بڑھ چکی تھی۔ یہ تو ایک عمومی بات ہے کہ دنیا میں کسی بھی ہادی و رہبر کے تشریف نہ لانے کے سبب سے تقریباً 600 سال کے عرصے کا گزر جانا دنیا میں گناہگاری، برائی، کفر و شرک اور ظلمت و اندھیرے کے بڑھ جانے کا سبب یقینی تھی، لیکن اس سے بھی بڑھ کر معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو خاص جس معاشرے میں، جس ماحول میں، جس مقام پر یعنی عرب شریف میں مبعوث فرمایا،
وہ باقی اطراف و اکناف عالم کی تباہی، بربادی، ظلمت و سیاہی سے بھی بڑھ کر ان تمام چیزوں کا مرکز و محور تھا. یعنی بدترین معاشرہ اس وقت روئے زمین کا اگر کوئی تھا تو وہ عرب شریف کا معاملہ تھا، جہاں پر عصبیت بھی تھی، تعصب بھی تھا، بے انصافی بھی تھی، ظلم و جبر بھی تھا، باہمی نفرتیں بھی تھیں، حقوق العباد کی تلفی بھی تھی، کفر و شرک کا دور دورہ بھی تھا، اور جہالت و گمراہی اپنی انتہائی پستیوں کو چھو چکی تھی. ایسے بدترین معاشرے میں اور ایسے برے ترین حالات میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور خلاف فطرت، بالکل خلاف فطرت، حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر اس بدترین معاشرے میں ولادت پذیر ہونے کے بعد اس بدترین ماحول میں پروان چڑھنے اور پرورش پانے کے بعد بجائے اس کے کہ معاشرے کے اثرات، معاشرتی اثرات حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر اثر انداز ہوتے، الٹا معاملہ ہوا. اور یہی چیز حضور کی معجزانہ سیرت طیبہ پر دلیل ہے کہ فطری تقاضا تو یہ ہے کہ جو بچہ جس ماحول میں پروان چڑھتا ہے تو فرد معاشرے کے اثرات کو قبول کرتا ہے، لیکن معاملہ الٹا ہوا. بجائے اس کے کہ معاشرتی اثرات کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام قبول فرماتے، بلکہ یہ ایک ایسا فرد واحد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے انعام یافتہ، اللہ کا منتخب، اللہ تبارک تعالیٰ کا انتخاب شدہ بندہ، جس کو اللہ نے خاتم النبیین کی حیثیت میں منتخب فرمایا، وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نا، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود. صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے منتخب فرمایا سرکار علیہ السلام کو، اور یہ انتخاب ایسا انتخاب تھا کہ ناقابل یقین طور پر بجائے اس کے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر اس معاشرے کے کوئی اثرات مرتب ہوتے، معاشرہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر اثر انداز ہوتا، سرکار فرد واحد ہو کر پورے معاشرے میں انقلاب کا سبب بن گئے، پورے معاشرے کی تبدیلی کا ذریعہ بن گئے. اور ایسی تبدیلی کا ذریعہ بنے، ایسی تبدیلی کا ذریعہ بنے، مسلمان تو جو کچھ کہے وہ کم ہے، کیونکہ صاحبان ایمان ظاہر حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو وہ جو نہ کہیں وہ کم ہے. لیکن ممکن ہے آپ میں سے اکثر کے علم میں یہ بات ہو، اگر نہیں ہو تو اب جن کے علم میں نہیں ہے وہ آ جائے کہ منکرین اسلام بھی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو نبی و رسول نہ ماننے والے بھی اس بات کے اقراری اور معترف ہیں کہ عالم انسانیت میں جس فرد و بشر نے تنہا اپنی ذات میں رہتے ہوئے انسانیت کو سب سے زیادہ متاثر کیا، اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لہذا مشہور مصنف مائیکل ہارٹ اپنی کتاب دا 100 گریٹ مین میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام سب سے پہلے تحریر کرتا ہے، اور جب اس یہودی مصنف سے پوچھنے والے یہ سوال کرتے ہیں کہ تم نے باوجود یہودی ہونے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام تیسرے نمبر پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہلے نمبر پر کیوں تحریر کیا ہے، تو وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں نے اپنی اس کتاب میں سائنسدانوں کا بھی ذکر کیا ہے، قانون دانوں کا بھی ذکر کیا ہے، سیاست دانوں کا بھی ذکر کیا ہے. میں نے اپنی اس کتاب میں 100 ایسے افراد کا ذکر کیا ہے جن کے بارے میں نے سمجھا کہ انہوں نے
انسانیت کو متاثر کیا، لیکن یہ ترتیب جو میں نے قائم کی ہے اس میں نے پوری ایمانداری کے ساتھ اس چیز کو پیش نظر رکھا ہے کہ واقعتاً جس ہستی نے کائنات میں انسانیت کو سب سے زیادہ متاثر کیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ دیکھیے، بلب ایجاد کرنے والے نے بلب ایجاد کیا تو اس کی اس ایجاد سے بھی انسانیت متاثر ہوئی، معاشرے میں تبدیلی آئی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جب وہ بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا مبالغہ، یہ بات ہے اور عدل و انصاف پر مبنی یہ بات ہے کہ انسانیت کو سب سے زیادہ متاثر کیا، روئے زمین کے انسان سب سے زیادہ اس دنیا میں پیدا ہونے والے جس انسان سے متاثر ہوئے، نفع پایا، فائدہ حاصل کیا، ان کی اصلاح ہوئی، اس ذات کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک جانب تو صورتحال یہ ہے کہ روئے زمین کا بدترین دور ہے کہ کسی بھی مصلح پیغمبر، نبی اور رسول کے دنیا سے جانے کے بعد 600 سال کا عرصہ گزر رہا ہے، دنیا میں ہر جانب تاریکی ہے، گمراہی ہے، بے دینی ہے، کفر و شرک کا دورہ ہے، ظلم و جبر و استبداد کا دورہ ہے، اور پھر ایسے ماحول اور معاشرے میں بھی اس وقت کا سب سے زیادہ نشیبی علاقہ، یعنی معاشرتی انحطاط کے اعتبار سے سب سے نچلا علاقہ، کہ جہاں پر بچیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے، جہاں پر نسلی تعصب بڑھتا جا رہا ہے، ایک ہی قبیلے کے دو خاندان آپس میں کچھ تو خون کر رہے ہیں، جس معاشرے میں عدل کا، انصاف کا، ایمانداری کا، سچائی کا تصور مٹ چکا ہے، جس کو دنیا زمانہ جاہلیت سے ہی تعبیر کر رہی ہے، اس معاشرے میں حضور علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان بدترین حالات اور اس بدترین معاشرے میں پرورش پانے کے بعد بجائے اس کے کہ اس کے اثرات کو قبول کرتے، اپنی تنہا ذات میں پورے معاشرے میں ایک ایسا انقلاب بپا کر دیتے ہیں، اپنے اخلاق و کردار کے اعتبار سے، اپنی صورت و سیرت کے اعتبار سے، کہ دشمنان اسلام آپ کے اعلان نبوت سے پہلے ہی آپ کو صادق و امین کہہ کر ہی نہیں پکارتے، بلکہ آپ کے اعلان نبوت کے بعد بھی پوری تحقیق کے ساتھ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس کائنات میں انسانیت کی اصلاح کے لیے، اس کائنات میں نوع بشر کی سوچ اور فکر میں مثبت تبدیلی کے لیے جس ذات نے انسانیت کو سب سے زیادہ متاثر کیا، اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہوا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تقاضۂ فطری کے تحت حضور علیہ السلام بھی اسی ماحول میں رنگتے، اسی معاشرت کے اثرات آپ کی سیرت و کردار پر بھی نمایاں ہوتے، لیکن الٹا معاملہ ہوا کہ آپ اس بدترین معاشرے میں پروان چڑھنے کے بعد، پلنے بڑھنے کے بعد، نہ صرف یہ کہ ایک بہترین انسان بنے، بلکہ ایسی سیرت و کردار والے انسان بنے کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور یہ بات صورت و سیرت، ظاہر و باطن، قول و فعل، اخلاق و کردار، اقوال و اعمال، ہر اعتبار سے ہے۔ کیسے ہوا یہ؟ کیوں کر ممکن ہوا؟ معجزانہ سیرت طیبہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو معجزہ کے سمجھنے سے عقل عاجز ہو۔ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ معجزانہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ البتہ
جب ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ایسا کیوں کر ممکن ہوا، تو اس کا جواب یہ آتا ہے، یہ حضور علیہ السلام کے نبی و رسول ہونے کے دلائل میں سے ایک ہے۔ یہ دلیل ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اہتمام کیسے کیا، کیوں کر ایسا ہوا؟ تو اس کا اہتمام اللہ تبارک تعالیٰ نے اس طرح فرمایا، اور ایسا اس لیے ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی ولادت سے پہلے آپ کے والد کو وصال عطا فرما دیا۔ ظاہر ہے سب اللہ کے دست قدرت میں، یہ اتفاقی نہیں تھا کہ حضور دنیا میں حالت یتیمی میں تشریف فرما ہوئے، یہ اتفاقی نہیں تھا، یہ اہتمامی تھا۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی حکمت تھی، اللہ کی منشا تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہوتا یہ ہے کہ کسی برے معاشرے میں، کسی خراب ماحول میں، کسی گندے علاقے میں، پستی والے اور جہالت والے ماحول میں کوئی بچہ رہے، پلے بڑھے اور اتفاقی طور پر وہ پڑھ لکھ جائے، اچھے اخلاق و کردار کا مالک بن جائے، تو یہ بات طے شدہ ہے کہ پھر یہ تلاش کرنا پڑتا ہے کہ اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے۔ تو کہیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا بڑا بھائی بڑا سمجھدار تھا، بڑا سنجیدہ تھا، بڑا ذمہ دار تھا، بڑی نگرانی کی اس کی، بڑا سنبھالا اس کو، آخر کار پڑھا لکھا کہ اچھا انسان بنا دیا۔ اگر بھائی نہیں تھا تو باپ اس کا بہت سمجھدار آدمی تھا، اس نے اپنے بچے کی بڑی بہترین تعلیم و تربیت کی، اس کی نگرانی کی، اس کو معاشرے سے بچایا، ماحول سے محفوظ رکھا اور اسے ایک اچھا اور کامیاب انسان بنایا۔ ایسا بھی نہیں ہوا تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ فلاں استاد ایسا مل گیا اسے، اگر وہ نہ ملتا تو لڑکا بگڑ جاتا۔ لیکن خدا بھلا کرے اس انسان کا، جب اس نے اس کی شاگردی اختیار کی تو اس نے تعلیم بھی دے دیا، ہنر بھی دے دیا، دیکھو یار کیسا بہترین استاد تھا، اس نے اس کو تراش کے ہیرا بنا دیا۔ کسی بزرگ کا ساتھ مل گیا، کہتے وہ فلاں بزرگ، وہ ان سے مرید ہو گیا تھا، ارے اس کی تو دنیا بدل گئی یار، دیکھو کیسے معاشرے میں رہتا تھا، کن حالات میں رہتا تھا، اور جب سے ان سے منسلک ہوا دیکھو کیسا اس کے اخلاق و کردار میں سنوار آ گیا، کیسی تبدیلی آ گئی۔ مطلب کریڈٹ کسی نہ کسی کو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کو معجزانہ سیرت عطا فرمائی، معجزانہ سیرت عطا فرمائی کہ سرکار اس بدترین معاشرے میں تشریف فرما ہوئے، بہترین بلکہ مثالی اخلاق و کردار کے حامل بنے، جو بظاہر خلاف فہم اور عقل میں نہ آنے والی بات ہے، لیکن اللہ نے اس کا اہتمام خصوصیت کے ساتھ فرمایا۔ ذہن میں نہ آنے والی اور قبول نہ کرنے والی بات اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کوئی بھائی نہیں رکھا جس کو حضور علیہ السلام کی اس کامیاب اور اس اعلیٰ ترین تعلیم و تربیت کا کریڈٹ دیا جا سکے۔ اللہ نے حضور کے والد کو بھی نہیں رکھا کہ جن کو اس کامیابی اور اس تعلیم و تربیت کا کریڈٹ جا سکے۔ حضور کا دنیا میں کوئی استاد بھی نہیں ہے، حضور کا دنیا میں کوئی پیر بھی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کوئی اہتمام رکھا ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خاتم النبیین ہونے اور امام الانبیاء ہونے کے تقاضوں میں سے تھا کہ میرا محبوب تو خود کائنات میں سب کو علم و ہنر اور تعلیم و تربیت دینے کے لیے آیا ہے، اگر دنیا میں کسی سے یہ سیکھے گا تو پھر اس کی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین والی شان کہاں جائے گی؟ اگر یہ کسی سے سیکھے، اس کی کوئی تربیت کرے، اس کو کوئی پڑھائے، تو پھر تو معاملہ الٹا ہو جائے گا۔ ہم نے اپنے حبیب علیہ السلام کو ساری کائنات کے لیے
رحمت العالمین بنا کر بھیجا ہے، تو کیا ہوا؟ اللہ نے اہتمام کیا. کیا اہتمام کیا؟ اللہ نے اہتمام یہ کیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اس دنیا میں یتیم مبعوث فرمایا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اس حکمت کو یہ کہہ کر بیان فرماتا ہے، الم یجد کا یتیمن فآوا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا، محبوب ہم نے آپ کو یتیم پایا، یعنی یتیم پیدا کیا. کیوں؟ فرمایا فآوا، پس ایسا اس لیے کیا کہ ہم آپ کو اپنی آغوش قدرت میں لے لیں. فآوا کے لفظی معنی اگر میں کروں تو معنی ہوگا گود لینا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کیونکہ گود سے پاک ہے، گود تو ایک جسمانی حیت کا نام ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ اس سے پاک ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فآوا کا ترجمہ فرمایا آغوش قدرت. یہ اہتمام اللہ نے اس لیے کیا کہ میرے محبوب پر مخلوق میں سے کسی کا احسان نہ ہو. مخلوق میں سے میرے محبوب پر کسی کا احسان نہ ہو، بلکہ میرے محبوب کا ساری مخلوق پر احسان ہو. میرا محبوب مخلوق میں سے کسی سے کچھ نہ لے، بلکہ ساری مخلوق لے تو میرے محبوب کی بارگاہ سے لے. لہذا اللہ تبارک تعالیٰ نے اہتمام کیا، فرمایا الم یجد کا یتیمن فآوا. محبوب ہم نے آپ کو یتیم مبعوث فرمایا تاکہ ہم آپ کو اپنی آغوش قدرت میں لے لیں. اب سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ فآوا کے لفظی معنی ہیں گود لے لینا. تو اگر میں آپ کو اس کی وضاحت کروں، سمجھانے کے لیے یہ بات عرض کروں، اللہ تبارک تعالیٰ اس سے پاک ہے، تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر دنیا میں کوئی کسی بچے کو اڈاپٹ کرتا ہے، گود لیتا ہے، تو پھر اس کی تعلیم اور تربیت کس کے ذمہ ہوتی ہے؟ ظاہر ہے جو جس بچے کو گود لے گا تو اس کی تعلیم، تربیت، اس کی صحت، اس کے تمام معاملات اسی کے ذمہ ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن کریم میں یہ اعلان فرمایا الم یجد کا یتیمن فآوا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے آپ کو یتیم پیدا کیا، اور اس لیے پیدا کیا یتیم تاکہ ہم آپ کو اپنی آغوش قدرت میں پروان چڑھائیں. اب جو کسی کو گود لیتا ہے نا تو پھر اس کے تمام معاملات کی وہی نگرانی کرتا ہے، وہی ذمہ دار ہوتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کو اپنی آغوش قدرت میں لیا. کیسا لیا؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے الذی یراک حین تقوم. قرآن کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے وہ ذات جو آپ کو دیکھ رہی ہے آپ جہاں کہیں تشریف فرمائے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں اس بات کی صراحت کر رہا ہے کہ آپ کا رب ایک لمحے بھی آپ کی طرف سے غیر متوجہ نہیں ہے. جب رب نے آپ کو اپنی آغوش قدرت میں لیا ہے تو ہر لمحے نگاہ قدرت آپ ہی کی طرف لگی ہوئی ہے. ایک دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس سے بھی زیادہ حیران کن بات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. قرآن کے الفاظ ہیں. اللہ فرماتا ہے پس بے شک ہماری نگاہیں آپ پر ہی لگی ہوئی ہیں. اللہ آنکھوں سے پاک ہے، لیکن قرآن کے الفاظ اعیننا، ہماری آنکھیں آپ کی طرف لگی ہوئی ہیں. یہ آنکھوں کے لگے ہونے کے معنی کیا ہے؟ آنکھوں کے لگے ہونے کا معنی یہ ہے کہ ہر وقت ہماری نگاہ قدرت آپ پر جمی ہوئی ہے. محبوب ایک لمحے کے لیے بھی آپ ہماری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہیں. ساری مخلوق ہمارے دیدار و زیارت کی متمنی ہے، لیکن خود ہماری نگاہ قدرت کا عالم یہ ہے کہ وہ آپ کے جلوے پر جمی ہوئی ہے. آپ پر ہماری نگاہیں جمی ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ جو جس کی تعلیم و تربیت کرتا ہے، جو جس کی پرورش کرتا ہے، جو جس کو پروان چڑھاتا ہے، تو اس پر نگاہ رکھنا، اس کے ہر معاملے کی خبرگیری رکھنا وہ اس کی ذمہ داری ہو جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی آغوش قدرت میں لے لیا، اور جب اللہ تبارک تعالیٰ نے سرکار علیہ السلام کی تعلیم و تربیت فرمائی تو پھر کیسی تعلیم و تربیت فرمائی؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن کی تعلیم عطا فرمائی۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تعلیم عطا فرمائی اور براہ راست عطا فرمائی۔ حضور کی تعلیم اللہ نے فرمائی اور براہ راست فرمائی، اور اس انداز سے فرمائی کہ اعلان کر دیا کہ رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن کی تعلیم عطا فرمائی۔ کیونکہ رحمان بھی ایک وحدہ لا شریک ہے، اس کا محبوب امام الانبیاء اور خاتم النبیین ہونے کے اعتبار سے وہ بھی ایک اور بے مثل و بے مثال ہے، تو لازم تھا کہ اسے ایک ہی کتاب کے ذریعے کائنات کے سارے علوم پڑھا دیے جائیں، اور ایسی کتاب کے ذریعے جو پڑھائے جانے والے اور پڑھنے والے دونوں کی طرح بے مثل و بے مثال ہو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ہی کتاب کے ذریعے، قرآن کریم کے ذریعے، حضور کو عالم بنایا، صرف عالم نہیں بنایا، اعلان کروایا انما انا بعثت معلم الکائنات، میں ساری کائنات کے لیے استاد بن کر آیا ہوں۔ ایک ہی کتاب کے ذریعے اللہ نے کائنات کے سارے علوم اپنے حبیب کو عطا فرما دیے، کیونکہ وہ کتاب اس محبوب کی طرح بے مثل و بے مثال ہے، اس پڑھائے جانے والے کی طرح بے مثل و بے مثال ہے، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تبیانا لکل شیء، کائنات کی ہر شے کا بیان اس میں موجود ہے، کوئی علم ایسا نہیں ہے جو اس سے باہر ہو۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک اور کوئی تر ایسا نہیں ہے جسے اس کتاب میں بیان نہ کر دیا گیا ہو۔ ایسے علوم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ محبوب ساری کائنات علم کی خیرات پانے کے لیے آپ کی طرف رجوع کرے، یہ آپ کی شان محبوبیت، امام الانبیاء اور خاتم النبیین ہونے کے منافی ہے کہ آپ دنیا میں کسی سے تعلیم حاصل کریں، یہ تو اس کے منافی ہوگی بات۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے تربیت فرمائی تو تربیت بھی حضور کی اللہ نے فرمائی۔ کیسی تربیت فرمائی؟ جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، میرے رب نے مجھے ادب و آداب سکھائے، میرے رب نے مجھے ادب و آداب سکھائے اور میری بہترین تربیت فرمائی۔ گویا حضور کی تعلیم و تربیت کا اہتمام اللہ تبارک و تعالی براہ راست فرما رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہمیں ایسے عنوانات نظر آتے ہیں کہ آج 1500 سال کے بعد سائنس جن کاموں کی حکمتوں کو انسان کے جسمانی اور روحانی نفع والے ہونے کے اعتبار سے تحقیق کر کے ثابت کر رہی ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت میں ان معاملات پر اپنے غلاموں کو آگاہی عطا فرمائی۔ اس وقت میں آج سائنس کہتی ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے کے کیا نقصانات ہیں، انسان کے جسم پر اس کے کیا مضر اثرات ہوتے ہیں، لیکن قربان جائیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو تعلیم و تربیت عطا فرمائی، اس کے نتیجے میں سرکار علیہ السلام نے جو معاشرتی انقلاب اصلاح سیرت و کردار کے حوالے سے اپنے غلاموں کو عطا فرمایا، اس میں اس وقت یہ تعلیم عطا فرمائی تھی کہ پانی بیٹھ کر پینا ہے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں، جس کی حکمتیں اب دنیا کے سامنے آ رہی ہیں، سرکار علیہ السلام نے اس وقت کیوں کر اسے اس طرح بیان کر دیا؟ یہ سرکار کے معجزانہ سیرت و سنت کے حامل ہونے کی دلیل ہے، اس لیے کہ وہ ذات جو آپ کی تعلیم و تربیت فرما رہی ہے وہ احکم الحاکمین ہے۔
وہ ذات جو آپ کی تعلیم و تربیت فرما رہی ہے وہ احکم الحاکمین ہے، اور جو کتاب آپ کو پڑھائی جا رہی ہے وہ حکمتوں سے پر ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ہمارا یہ معبود تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حکمتوں سے پر کتاب پڑھائی جا رہی ہے آپ کو، اور مخلوق کے لیے آپ کو حکیم اعظم بنا کر مبعوث کر دیا گیا ہے۔ تو تعلیم اور تربیت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ ذمہ لیا کہ الم یجد کا یتیمن فآوا، محبوب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو اپنی آغوش قدرت میں لے لیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تعلیم و تربیت فرمائی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ادب و آداب سکھائے، تو پھر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ سیرت طیبہ اس لیے معجزانہ ہو گئی، اور اس لیے بدترین معاشرے میں رہنے کے باوجود بہترین نمونہ بن کر دنیا کے سامنے آئی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بطور معجزہ ہی آپ کو عطا کی گئی تھی، جس کی مثال دنیا میں پیش ہی نہیں کی جا سکتی کسی اور کے ساتھ، جس کا موازنہ دنیا میں کسی اور کے ساتھ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ بلکہ اگر اور اس سے آگے بڑھ کر میں بات کروں، اور اگر آپ غور کریں تو خود یہ چیز آپ کے سامنے بھی آئے گی کہ جب کوئی بچہ کسی کی گود میں پروان چڑھتا ہے، یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، بار بار وضاحت کر رہا ہوں میں، اللہ تبارک تعالیٰ پاک ہے اس سے، سمجھانے کے لیے، کیونکہ خود قرآن نے فآوا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جب کوئی بچہ کسی کی گود میں پروان چڑھتا ہے تو یہ بات بہت زیادہ وضاحت طلب نہیں ہے کہ اس بچے کا رنگ و نسب کسی سے بھی تعلق رکھتا ہو، لیکن اس بچے کے اخلاق و کردار پر عکس اسی کا ہوگا جس کی گود میں وہ پروان چڑھے گا۔ یعنی اگر میں آپ کو اور آسان کر کے سمجھانا چاہوں تو مثال کے طور پر اگر عیدی کے جھولے میں کوئی افلاس اور غربت کی وجہ سے نہ پال سکنے کی وجہ سے کوئی بچہ ڈال دیتا ہے، جو بچہ ڈالا گیا مثال کے طور پر وہ پختون النسب ہے، کسی پشتو بولنے والے کا بچہ ہے مثال کے طور پر، لیکن جس نے اس بچے کو لے لیا اگر وہ مثال کے طور پر سندھی معاشرت سے تعلق رکھنے والا ہے، یا کوئی غیر ملکی شخص عرب معاشرت سے تعلق رکھنے والا ہے، جب وہ اس بچے کو لے لے گا تو کیا پشتون ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا اور پشتون نسب سے تعلق رکھنے والا یہ بچہ جب کسی عرب گھر میں پلے گا تو کیا پشتو بولے گا؟ کوئی اس میں حامی بھر سکتا ہے؟ کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ بچہ کبھی بھی پشتو نہیں بولے گا، وہ بچہ کبھی نسوار نہیں کھائے گا، اس لیے کہ اس نے اس معاشرت کو پایا ہی نہیں ہے۔ اس بچے کے اخلاق و کردار پر، اس کے انداز و اطوار پر، اس کے قول و فعل پر، اس کی پسند و ناپسند پر اس معاشرت کے اثرات ہی مرتب ہوں گے جس میں وہ پروان چڑھے گا۔ یہ ایک بالکل طے شدہ اور فطری تقاضا ہے کہ جس ماحول میں وہ پروان چڑھے گا اس کے اثرات ہوں گے۔ اب یہ بات میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کہی ہے، اور جب یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وہ پشتون ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ اور پشتون نسب سے تعلق رکھنے والا وہ بچہ اگر کسی عربی کے گھر میں پلتا پڑتا ہے تو پھر اس کی زبان بھی عربی ہوگی، اس کا پہناوا بھی عربی ہوگا، اس کا طرز رہائش بھی عربی ہوگا، اس کی پسند و ناپسند بھی عربی ہوگی، یعنی وہی ہوگی جس معاشرت میں وہ پروان چڑھا، پلا بڑا، جس آغوش میں اس نے پرورش پائی ہے۔ جب اس بات کو ہم بطور قانون فطرت اپنے ذہن میں لاتے ہیں جو کہ بالکل طے شدہ ہے، تو اب آئیے اس بات کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الم یجد کا یتیمن فآوا، محبوب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو اپنی آغوش قدرت میں لے لیا۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی آغوش قدرت میں پروان چڑھایا تو اب آپ بتائیے کہ حضور کی طرز معاشرت کس کی طرح ہوگی؟ حضور کی پسند و ناپسند
کس کے تابع ہوگی؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سوچ اور فکر کس چیز کے تابع ہوگی؟ جواب صرف یہی ہوگا کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بالاہتمام سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کو معجزانہ سیرت و سنت عطا فرمانے کے لیے بالاہتمام ایسا کیا کہ سرکار کو دنیا میں یتیم مبعوث فرمایا اور اپنی آغوش قدرت میں ان کو پروان چڑھایا، تو اب سرکار علیہ الصلاۃ والسلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آغوش قدرت میں پروان چڑھے ہیں تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام یقینی طور پر اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی ذات و صفات کے مظہر اتم ہے۔ جو جس کی گود میں پروان چڑھتا ہے اسی کا عکس، اس کے اخلاق و کردار کا عکس، اس کی معاشرت کا عکس اس کی ذات اور اس کے وجود پر غالب ہوتا ہے۔ جب اللہ نے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی آغوش قدرت میں تعلیم و تربیت عطا فرمائی تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان وہی زبان ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی پسند و ناپسند گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کا مظہر اتم حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات و صفات کا عکس و مظہر اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو بنا دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمیں معجزانہ سیرت طیبہ نظر آتی ہے، جس کی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے نہیں پیش کی جا سکتی کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود آپ ہی کی سیرت و سنت کو کائنات کے لیے مثال بنایا ہے، تو جو خود ساری کائنات کے لیے مثال ہو اس کی مثال کیسے ہو سکتی ہے؟ جو خود ساری کائنات کے لیے مثال ہو۔ اللہ نے سرکار علیہ السلام کے لیے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے محبوب کی ذات میں تمہارے لیے نمونہ ہے، مثال ہے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کو مثال بنایا ساری کائنات کے لیے، اور جب اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو مثال بنایا ہے تو ظاہر ہے حضور علیہ السلام اللہ کی پیش کردہ مثال ہیں۔ حضور علیہ السلام اللہ کی پیش کردہ مثال ہیں، تو جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ خود بے مثل و بے مثال ہے، اس کا کلام بے مثل و بے مثال ہے، تو اس نے مخلوق کے لیے جو محبوب سیرت و کردار کے اعتبار سے پیش فرمایا ہے، بے مثل و بے مثال ہونا اس کا تقاضا بنتا ہے کہ وہ بھی بے مثل و بے مثال ہو، تبھی تو اللہ کی ذات و صفات کا مظہر اتم بن کر دنیا کے سامنے آئے گا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے مثل و بے مثال ہونے کا، حضور علیہ السلام کے اخلاق و کردار میں اپنی ذات کا نقش اور عکس اللہ نے قائم فرمایا ہے۔ دیکھیے میں پھر عرض کر دوں کہ وہ بچہ جو پشتون نسب سے تعلق رکھنے والا اور پشتون ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا ہے، لیکن جب وہ عربی معاشرت میں پلا بڑا تو اس کا لباس عربی ہوا، اس کی زبان عربی ہوئی، اس کی پسند و ناپسند اس معاشرت کے مطابق ہو گیا، اس لیے کہ اس معاشرے میں اس نے پرورش پائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اپنا قرب خاص عطا فرمایا اور تعلیم و تربیت کا اہتمام اللہ تبارک نے خود فرمایا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اللہ تبارک نے خود تعلیم و تربیت فرمائی، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کا عکس، اللہ کی صفات کا عکس حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات میں اس طرح قائم اور جاری ہو گیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یہی اللہ کا رنگ ہے۔ یہ کون سے رنگ کی بات ہو رہی ہے؟ یہ حضور کی سیرت و سنت کے رنگ کی بات ہو رہی ہے، اللہ کا رنگ ہے۔ یہ سیرت و سنت یہ حضور کی اپنی نہیں ہے، یہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزانہ طور پر عطا فرمائی ہے، اس لیے کہ یہ ایسی بے مثل و بے مثال سیرت و سنت ہے کہ جس کا کمال اور اتمام اپنے تقاضے کے اعتبار سے اس بات کو واضح کرتا ہے کہ میرے بعد اب قیامت تک کسی دوسری مثال کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور اللہ کے محبوب ہیں،
اور محبوب کائنات میں ایک ہی ہوتا ہے، محبوب تو ایک ہی ہوتا ہے، تو یہ بھی فطرت کا تقاضا ہے کہ محبوب ایک ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہونے کے اعتبار سے بھی، امام الانبیاء ہونے کے اعتبار سے بھی، خاتم النبیین ہونے کے اعتبار سے بھی تقاضا تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بے مثل و بے مثال ہوں، جس کی کوئی نظیر اور کوئی مثال نہ ہو۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان فرماتے ہیں، مثلا حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ میری آنکھ نے کبھی آپ جیسا حسین نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، میری آنکھ آپ جیسا حسن والا دیکھتی بھی تو کیسے، ایسا حسن والا تو کبھی کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ کیسے ہو سکتا تھا عیب؟ اللہ تو آپ کو مثال بنا رہا ہے نا کائنات کے لیے، اور اللہ کے محبوب ہیں، امام الانبیاء ہیں اور رحمت العالمین ہیں اور خاتم النبیین ہیں، تو بے مثل و بے مثال ہونا تقاضا تھا ان تمام چیزوں کا۔ تو حضرت حسان فرما رہے ہیں کہ خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، بلکہ میرا ایمان تو یہ کہ اللہ نے آپ کو ویسا بنایا جیسا کہ خود آپ نے چاہا، آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا۔ ایسا بے مثل و بے مثال اللہ تبارک تعالیٰ نے سرکار علیہ السلام کو، اور یہ بات میں عرض کر دوں کہ صورت میں بھی ہے، سیرت میں بھی ہے، ظاہر میں بھی ہے، باطن میں بھی ہے، کیونکہ مثال بنایا اللہ تعالیٰ نے سرکار علیہ السلام کو۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، کسی چیز کی انتہا ہو جانا بھی اس کا عیب ہے۔ ختم ہو گئی، ارے ختم ہو گئی۔ فرماتے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، یا رسول اللہ آپ کے اوصاف ختم ہو جانے کے عیب سے پاک ہیں، ان کو بیان کرنے والے تو ختم ہو سکتے ہیں مگر آپ کے اوصاف ختم نہیں ہو سکتے۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کیا کہوں، چپ ہی ہونا پڑ جاتا آخر میں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نا، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر جا مہر علی تھے جان نہیں بولن دی، گنجائش ہی نہیں ہے بات کرنے کی۔ اللہ نے ایسی بے مثل و بے مثال اور معجزانہ صورت و سیرت اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمائی کہ جس کے بعد کائنات میں کسی نبی و رسول کے آنے اور کسی مثال کے پیش کرنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی۔ ایسا بے مثل و بے مثال بنایا اللہ نے، اور اعلان کر دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے محبوب کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور یہ جو اللہ تبارک و تعالی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معجزانہ سیرت و صورت اور آپ کی سیرت و سنت کو رب ذوالجلال قیامت تک کے لیے نمونہ ارشاد فرما رہا ہے، تو یہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال تو نے محبوب کو بے مثل و بے مثال بنایا ہے، اور محبوبیت کے تقاضے کے مطابق ان کو معجزانہ صورت و سیرت عطا فرمائی ہے۔ اے رب ذوالجلال، یہ بے مثل و بے مثال اور معجزانہ صورت و سیرت جو تو نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے، اور تیرے فرمان کے مطابق کہ محبوب تو ہوتا ہی ایک ہے، یہ تو نے اپنے محبوب کو عطا کر دی، تو اب کیا قیامت تک کے لیے محبوب بنانے کی فیکٹری بند ہو گئی؟ اب تیری بارگاہ میں کبھی کوئی محبوب بنے گا بھی یا نہیں بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ یہ جو معجزانہ سیرت و سنت میں نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے، یہ عطا ہی اس لیے فرمائی ہے کہ اب قیامت تک ان کے بعد
کسی اور کے آنے کی گنجائش نہیں ہے، اور قیامت تک اب مخلوق میں سے جو کوئی میرا محبوب بننا چاہے تو اس کے لیے میرا محبوب ہی مثال ہے۔ اور محبوب سے ہی اعلان کروایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، محبوب ان تمام لوگوں سے کہیے جو اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں، جو اللہ سے پیار، اللہ سے دوستی، اللہ سے محبت چاہتے ہیں، کہ فاتبعونی، میری غلامی میں آؤ، میری اطاعت و پیروی کرو، میری سیرت و سنت کو اپناؤ، میرے اخلاق و کردار کو اپناؤ، میری ذات و صفات کو اپنے لیے رہبر و رہنما بناؤ، میری اطاعت و پیروی اور میری اتباع کو اختیار کرو، یحببکم اللہ، میں اللہ کا محبوب ہو کر قرآن کے کلمات میں وحی کی صورت میں واضح طور پر اعلان کرتا ہوں کہ تم بھی اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے بھی محبت فرمائے گا۔ یعنی اللہ نے یہ معجزانہ سیرت و سنت اپنے محبوب کو عطا ہی اس لیے فرمائی ہے کہ قیامت تک اب محبوب تو کوئی نہیں آئے گا، لیکن جو میرے محبوب کی سچی اطاعت و پیروی کرے گا وہ میرا محبوب ہی بنتا چلا جائے گا۔ یہ عطا اس لیے کی ہے میں نے اپنے حبیب علیہ السلام کو معجزانہ سیرت و سنت، کہ جو اسے اختیار کرے گا اس کی شخصیت بھی طلسماتی ہو جائے گی، اس پر بھی میرے محبوب علیہ السلام کی محبوبیت کا عکس اس طرح پڑے گا کہ وہ بھی میرا محبوب بن جائے گا۔ یحببکم اللہ، قرآن کا وعدہ ہے، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ گویا اللہ نے اپنی محبوبیت کا معیار بھی سرکار علیہ السلام کی معجزانہ سیرت و سنت کو ہی بنایا ہے کہ قیامت تک اگر کوئی میرا محبوب، میرا پیارا، میرا برگزیدہ اور میرا پسندیدہ بندہ بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے لیے مثال اور مشعل راہ بنا کر میرے محبوب کی تعظیم و محبت کے ساتھ اپنی عملی زندگی میں میرے محبوب کی اطاعت و پیروی کو اختیار کرنا۔ اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے محبوب کی ذات میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ یہ جو نمونہ ہوتا ہے نا، جس کو ہم انگریزی میں سیمپل کہتے ہیں، یہ جب کوئی کاریگر بناتا ہے نا تو اپنی تمام تر صلاحیتیں اور اپنا سارا ہنر اس پر خرچ کرتا ہے، اس لیے کہ وہ ایک نمونہ بنا رہا ہے، وہ ایک شاہکار، ایک مثال بنا رہا ہے۔ ایک شاعر بہت کچھ لکھتا ہے لیکن کوئی ایک غزل، نظم اس کی پہچان بن جاتی ہے۔ ایک بلڈر بہت ساری عمارتیں بناتا ہے، کوئی ایک عمارت اس کی پہچان بن جاتی ہے۔ کوئی مصور بہت ساری تصویریں بناتا ہے، کوئی تصویر اس کی پہچان بن جاتی ہے۔ کوئی مصنف بہت ساری کتابیں لکھتا ہے، کوئی کتاب اس کی پہچان بن جاتی ہے۔ اللہ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، لیکن اللہ کی پہچان اس کائنات میں اگر کوئی ہے تو وہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ اللہ کی پہچان اگر کوئی ہے تو وہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مثال اور نمونہ فرمایا ہے۔ اور مثال اور نمونہ جو ہوتا ہے اس کی یہ بھی خاصیت ہوتی ہے، یعنی ایک طرف تو یہ خاصیت ہے کہ اس پر کاریگر اپنا سارا ہنر اور اپنی ساری صلاحیت، لہذا حضور علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ بے مثل و بے مثال شاہکار مخلوق ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ہیں۔ مخلوق کے لیے اللہ کی پہچان حضور کی ذات ہے، اور اللہ کو پانے اور پہچاننے کے لیے اللہ کی پہچان حضور کی ذات ہے۔ دونوں صورتوں میں حضور علیہ السلام کو اللہ نے مثال بنا دیا، اور صورت میں بھی اور سیرت میں بھی، اخلاق میں بھی، کردار میں بھی، افعال میں بھی، اعمال میں بھی، اقوال میں بھی، کردار میں بھی، ہر اعتبار سے اللہ نے سکھا۔ اور مثال جب ہوتی ہے، نمونہ جب ہوتا ہے، تو اس کا مطلب پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ نمونہ دیا جا رہا ہے، اس کے مطابق آپ کو چیز بنانی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز بھی آپ بنائیں گے اس کے مطابق ہوگی تو قابل قبول ہوگی۔
اگر فرق ہوگا تو قابل قبول نہیں ہوگی. سیمپل دے دیتا ہے نا ادارہ جس کو آرڈر دینا ہوتا ہے, کوئی کمپنی ہوتی ہے تو وہ سیمپل دے دیتی ہے, بھئی یہ چیز ہمیں چاہیے, 1 کروڑ چاہیے ہمیں, 10 لاکھ چاہیے ہمیں. ان 10 لاکھ میں ایک میں بھی اگر فرق ہوگا دیے ہوئے نمونے سے تو وہ پیس قابل قبول نہیں ہوگا, جو سیم ہوگا وہی قابل قبول ہوگا. اللہ نے اپنی محبوبیت کی مثال اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سرکار کی سیرت و سنت کو قیامت تک کے لیے اسوۃ حسنہ کہہ کر بیان کر دیا, اور یہ بتا دیا کہ میرا محبوب محبوبیت کی وہ مثال ہے جسے میں نے مخلوق کے لیے پیش کر دیا ہے. اب قیامت تک اگر کوئی میرا محبوب بننا چاہتا ہے تو اسے میرے محبوب کا عکس بننا پڑے گا, ان کی سیرت و کردار کو اپنانا پڑے گا, ان کے اقوال و افعال کو اپنانا پڑے گا, ان کی اطاعت و پیروی کو اپنانا پڑے گا, ان کی تعلیمات کو اپنانا پڑے گا, اور ان کی تعظیم و محبت کے ساتھ ان کی اطاعت و پیروی کو جب وہ اپنی عملی زندگی میں اختیار کرے گا تو کیونکہ میرا محبوب مثال ہے محبوبیت کی, لہذا اللہ نے وعدہ فرما لیا فاتبعونی یحببکم اللہ. محبوب کہہ دیجئے میری اطاعت کرو گے اللہ تمہیں بھی اپنا محبوب بنا لے گا, تم بھی اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. گویا ماہ ربیع الاول شریف اپنی آمد کے اعتبار سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے جشن کی خوشیوں کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ پیغام فراہم کرتا ہے اور ہمیں یہ بتاتا ہے کہ شکر کرو اس رب ذوالجلال کا جس نے تمہیں ایسے بے مثل و بے مثال آقا کا امتی بنایا, جس نے تمہیں ایسی بے مثال اور بے مثل سیرت و سنت کے حامل نبی کا امتی بنایا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان, حضور کا کلمہ پڑھنا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خود کو امتی کہنا, بلکہ اس سے مزید آگے بڑھ کر حضور علیہ السلام کو امام الانبیاء رحمۃ اللہ عالمین اور جان کائنات اور خاتم النبیین ماننے کے تقاضوں میں یہ بات شامل ہے کہ حضور کی بے مثل و بے مثال سیرت و سنت کو ایک مسلمان اپنی عملی زندگی میں رائج لاگو اور نافذ کرے. اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنے عقیدے کے حق کو ادا نہیں کرتا, کیونکہ حضور علیہ السلام کو امام الانبیاء ماننے کا تقاضا, حضور کو خاتم النبیین ماننے کا تقاضا, حضور کو رحمت العالمین ماننے کا تقاضا, حضور کو محبوب کبریا ماننے کا تقاضا یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و سنت کو بے مثل و بے مثال جانا جائے اور سمجھا جائے کہ اللہ نے معجزانہ سیرت و سنت کا آپ کو حامل بنایا. اور اس تقاضے کو جب پیش نظر رکھتا ہے وہ, تو یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و پیروی ہی اسے اللہ کی محبوبیت عطا کر سکتی ہے, جو کہ اللہ نے قرآن کریم میں فاتبعونی یحببکم اللہ کے وعدے کے ساتھ سرکار کی زبان نبوت سے بیان کروا دیا. تو تقاضا ہے اس بات کا کہ اگر ہم واقعتاً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے مثالی کو قبول کرتے ہیں, سرکار کے امام الانبیاء ہونے کو مانتے ہیں, سرکار کے محبوب کبریا ہونے پر یقین رکھتے ہیں, سرکار کے خاتم النبیین ہونے کا یقین رکھتے ہیں, اور حضور علیہ السلام کو اپنا آقا و مولا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا حاکم جانتے ہیں, تو پھر ان تمام باتوں کا تقاضا صرف اسی صورت میں پورا ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنی عملی زندگی میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت و سنت کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں اور اپنے شب و روز پر اسے لاگو نافذ اور رائج کریں. اگر ہم نے ایسا کیا تو دنیا بھی ہماری کامیاب ہوگی اور آخرت بھی ہماری کامیاب ہوگی, اور بصورت دیگر یقینی طور پر ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت کے کفران کے مرتکب ہوں گے. اللہ کا قرآن میں وعدہ وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر میرا شکر کرو گے میں مزید عطا کروں گا. سرکار سنت کا حامل بنا کر, نمونہ بنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا اور ہمیں ان کا کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی, تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و پیروی کو اختیار کریں
اور اگر خدا نہ خواستہ ہم نے اس نعمت عظمیٰ کا شکرانہ ایمان اور اطاعت و پیروی اختیار کر کے نہ کیا تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم منکر ہوگے، منہ موڑو گے، تو پھر میرا عذاب سخت ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام کی اطاعت و پیروی کیونکہ اس نعمت عظمیٰ کا شکرانہ ہے، تو یہ تو ہے مزید نعمتوں کے ملنے کا ذریعہ، جو اللہ کا وعدہ وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور حضور علیہ السلام کی اطاعت و پیروی سے روگردانی کیونکہ اس نعمت عظمیٰ سے منہ موڑنے کے مترادف ہے کہ یہ معجزانہ سیرت و سنت اللہ نے ہمیں بطور مثال عطا فرمائی ہے اپنانے کے لیے، اختیار کرنے کے لیے، اتباع کرنے کے لیے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ ہم نے اس سے منہ موڑا تو پھر یہ کفران نعمت ہوگی، اور اگر کفران نعمت کریں گے تو اللہ فرمایا ان عذابی لشدید، اگر کفر کرو گے، منہ موڑو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ آج یقیناً ہمیں اس بات کا عہد کرنے کی ضرورت ہے، ہم مجموعی طور پر اگر پوری دنیا پر نظر ڈالیں اور مسلمانوں کے اجتماعی انحطاط پر غور کریں تو اس کی سب سے نمایاں اور واضح وجہ جو ہمیں نظر آتی ہے وہ اپنی عملی زندگی میں حضور علیہ السلام کی معجزانہ سیرت و سنت سے دوری نظر آتی ہے کہ ہم مسلمان تو کہتے ہیں اپنے آپ کو، دعوی محبت رسول بھی کرتے ہیں ہم، اور عقیدت و محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں جب حضور علیہ السلام کی سنتوں کے اپنانے کی بات آتی ہے، عملی زندگی میں جب حضور علیہ السلام کی اطاعت و پیروی کی بات آتی ہے تو شاید ہم اپنے اس معیار کو قائم نہیں رکھ پاتے جو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر اللہ نے واجب و لازم فرمایا ہے، اور جس کا لازمی نتیجہ اللہ کی بارگاہ کی محبوبیت ہے کہ اگر ہم وہ اپنائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ کی محبوبیت عطا فرمائے۔ تو یقینی طور پر ماہ ربیع الاول شریف اپنی رحمتوں اور برکتوں کے تقاضوں کے ساتھ ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ رحمت والے آقا کی ولادت کا جشن بھی منائیں، ان سے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار بھی کریں، ان کی آمد پر خوشی اور مسرت کو بھی ظاہر کریں، لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنی عملی زندگی میں حضور علیہ السلام کی سیرت و سنت کو رائج، لاگو اور نافذ کرنے کا عزم بھی کریں۔ اگر ایسا کریں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو جو حال مجموعی طور پر مسلمانوں کا ہے اس کی ایک بڑی وجہ بالکل واضح طور پر ہمیں یہ نظر آتی ہے اور محسوس کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عملی زندگی میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معجزانہ سیرت و سنت کو نافذ، لاگو اور رائج کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی اطاعت و محبت و سنت میں جینا اور سرکار علیہ السلام کی اطاعت و پیروی میں مرنا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دین و دنیا کی بھلائیاں اور ایمان کی سلامتی کی نعمت سے ہم سب کو متمتع فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔